ہر سوموار رات کی جو ہے اس طرح کی آپ پہ تنقید ہو رہی ہے، چیزیں سامنے آ رہی کہ ہمارا کسی سے اعتراض نہیں ہے. ایون میں کبھی زندگی میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ناقدین کا مسئلہ کیا ہے. ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جانا، ان کو مسئلہ کیمروں سے، تو اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ کیمرے کا استعمال نہیں کر سکتے، یا ہم اس پہ وہی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کیمرہ حلال. کیمرے میں ریکارڈنگ دین کو سپورٹیو چیز ہے. نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے اوپر اس قالین کے اور سامنے اس اے سی شریف کے، کہتا ہے. السلام علیکم دوستوں، جی ٹی وی نیوز چینل کے اوپر آج کل علماء کرام کے درمیان کافی زیادہ بحث چل رہی ہے. مفتی حنیف رشید صاحب اور دوسری طرف قاری خلیل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے درمیان. ساتھ ساتھ دوستوں آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی آج کل بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، لوگوں کو نماز تراویح پڑھاتے ہیں. ان کے اوپر تنقید اس وجہ سے کی جا رہی ہے، اس وجہ سے تنقید لوگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو تراویح وہ پڑھا رہے ہیں مسجد کے اندر جو بھی وہاں پر انتظامی معاملات ہیں، یعنی یہاں پر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں پر جو ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اتنے زیادہ کیمرے جو ہیں وہاں پر نصب کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ خاص طور پر اعتراض کرتے ہیں بریلوی مکاتب فکر کے عالم دین. ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا صحابہ کے دور میں اس قسم کے کام ہوتے تھے کہ جب نماز تراویح پڑھی جاتی تھی تو اتنے کیمرے جو ہیں پر ویڈیو بنانے کے لیے اہل حدیث کے لوگ، وہابی لوگ اس ویڈیو کو مس نہ کریں. یہ جو حافظ صاحب اہل حدیث کے تراویح پڑھا رہے ہیں اور 6 کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اندر ایک پورا نظام ہے جو اس کو چلا رہا ہے، ایل سی ڈیاں لگی ہوئی ہیں، مشینری لگی ہوئی ہے، ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے. مجھے بتائیں اس طریقے سے کس نبی نے، کس پیغمبر نے، کس صحابی نے تراویحیں پڑھائی؟ کیا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں؟ اور آپ کے مطابق جو چیز اسلام میں نہیں داخل کی جائے وہ تو بدعت ہے. ہم اگر میلاد کے موقع پر لائٹیں لگا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، ربیع الاول کے موقع پر ہاتھوں پر جھنڈا پکڑ لیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں تو وہ بدعت شرک. اور آپ 6 کیمرے لگا کے اندر ساؤنڈ سسٹم لگا کے، ایل سی ڈیاں لگا کے اور ان پر آپریٹر بٹھا کے سسٹم رکھ کے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے، یہ بدعت نہیں ہے. تو وہی گل ہوگی نا، ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. تو یہ اعتراض کیا جا رہا ہے بریلوی مکاتب فکر کے علماء کی طرف سے. یہاں پر دیکھا جائے تو یہ بالکل بے توقع اعتراض ہے، یعنی یہ اس کام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں جو دین کے اندر داخل بالکل نہیں ہے. اپنے جلسے جلوس جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے یہ ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب جو ہیں ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں جی، رمضان مبارک میں تراویح کے دوران اتنے زیادہ کیمرے جو ہیں وہ کیوں لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. ان کا علمی لیول یہ اس کو بدعت میں شمار کرتے ہیں. ہمارے اوپر فتوے لگانے والے، کہنے والے جلسے جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر جلسے جلوس نکالنے والے بدعتی ہیں. کیا یہ یہاں پر یہ بدعت نہیں کر رہے؟ یہاں پر بدعت نہیں ہو رہی؟ نماز تراویح کے دوران ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے، پورا جو ہے وہاں پر سیٹ اپ لگایا جا رہا ہے. اس حوالے سے دوستوں انجینئر محمد مرزا صاحب کا بھی بیان بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، یعنی یہ دین کے اندر داخل نہیں ہے. بدعت وہی ہوگی جو دین کے اندر داخل کی جائے گی یا وہ ہم دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. ادروائز جو بھی کام ہوتے ہیں، اے سی مسجد کے اندر لگا ہوتا ہے، قالینیں ہوتی ہیں، مائک وغیرہ، ساؤنڈ سسٹم وغیرہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، یہ دین کے اندر داخل بالکل نہیں ہوتے. تو اس بات کے اوپر اعتراض کرنا یہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل بے تکا اعتراض. بدعت وہی ہوگی جب آپ لوگوں کو ترغیب دیں گے اور یہ کہیں گے کہ میلاد النبی کے اوپر آپ جلوس نکالیں تو اس کے اوپر ثواب بھی ہے، ثواب کی بشارتیں بھی دیں گے، تو یہ بدعت ہوگی. یہ آپ دین کے اندر ایک چیز ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ثواب کی بشارتیں بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، تو اصل میں یہ بدعت ہے. یہ بدعت نہیں ہے کہ آپ انتظامی معاملات لے کے چلیں، قالینیں بچھائیں تو اس کو آپ بدعت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور یہ کہیں کہ یہ بدعت خود کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں. اس کو بدعت بالکل نہیں کہتے، یہ تو صرف اور صرف آپ کا بے تکا اعتراض ہے. ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب جو ہیں ان سے سوال ہوا کہ آپ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب جو ہیں انہوں نے اسے بہت ہی سخت جواب دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اس سے جلتے ہیں وہ جلتے رہیں گے، ہم ان کو مزید تکلیف دیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو وہ لوگ خود یہ کام کرتے ہیں، وہ مسجد میں میلاد النبی کرواتے ہیں، نعتیں وغیرہ اس مائک میں ساؤنڈ سسٹم میں پڑھتے ہیں، تو پھر وہ بھی بدعت ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس موضوع کے اوپر آپ نے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے تو ہم ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ اس کو بدعت ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے تو ہم اس کے اوپر آپ سے کوئی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. آج کل پھر آپ بھی بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک تراویح پڑھا رہے ہیں اور آپ کی قرات ماشاءاللہ بہت ہم سب سنتے ہیں، تو اس پر بھی ایک طبقہ جو ہے تنقید کر رہا ہے بہت زیادہ. تو یہ پہلے جواب دیں کہ کیا ضروری ہے کہ تراویح ویسے نہیں ہو سکتی 20 کیمراز لگا کے اتنا بڑا پروڈکشن لگا کر اور وہ تراویح دنیا کو آ رہی ہے، لوگ کریں یہ ریاکاری یا کچھ اس طرح کی آپ پہ تنقید ہو رہی ہے؟ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارا کسی سے اعتراض نہیں ہے. ایون میں کبھی زندگی میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ناقدین کا مسئلہ کیا ہے. ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جانا، ان کو مسئلہ کیمروں سے، تو اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ کیمرے کا استعمال نہیں کر سکتے، یا ہم وہی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کیمرہ حلال ہے حرام ہے، ہم وہ ڈیبیٹ کر لیں کیمرہ مسجد میں نہیں استعمال کر سکتے. پھر اگین بحث یہ آتی ہے کہ بھائی مسجدوں میں آپ کے ماضی میں برائڈل شوٹس تو ہوتے رہے ہیں، مسجدوں کے اندر محفلوں کا بھی انعقاد ہوتا رہا ہے، مسجدوں کے اندر آپ کے ٹی وی پروگرامز بھی جو ہے وہ شوٹ ہوتے رہے ہیں، تو کیا مسجد میں کیمرہ؟ اچھا مسئلہ
کیا ہے کہ ڈاکٹر سبیل اکرام مصلی کے اوپر تراویح پڑھا رہا ہے، کھڑا ہوا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، تکلیف یہ ہے جو میں آئیڈینٹیفائی کر سکا ہوں. تو یہ تکلیف تو پہنچتی رہے گی. وجاہت بھائی یہ پہلی بار تو نہیں پہنچی، ماضی میں پہنچی ہے اور انشاءاللہ پہنچتی رہے گی بڑے اچھے طریقے سے اور میں کہتا ہوں پراپر طریقے سے انشاءاللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے تعلیم کی بھی چیز میں کوئی چیز بدل دی یا اس میں چیز داخل کی وہ مردود ہے. تو فوراً آپ کو مثالیں دیں گے کہ جی یہ جو آپ نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، ان لائٹوں کا دین سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ہوائی جہاز میں حج کرنے کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو کام ہے، ڈائریکٹ دین نہیں ہے. ڈائریکٹ دین اس وقت ہوں گے جب آپ کہیں گے جو ہوائی جہاز پہ جائے گا اس کا حج ہوگا، جو نہیں جائے گا اس کا نہیں ہوگا. آپ بے شک گدھے پہ جائیں، آپ بے شک پیدل جائیں، یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے. کیمرے میں ریکارڈنگ دین کو سپورٹیو چیز ہے. نماز پڑھتے ہوئے کو کہتا ہے اوپر اس قالین کے اور سامنے اس اے سی شریف کے کہتا ہے، اور نیچے سیلنگ شریف کے اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ کو کہتا ہے. تو یہ دین نہیں ہے، دین کو سپورٹیو چیز ہے. تو حضور نے ان چیزوں سے تو منع نہیں کرنا تھا نا. یہ آدھی حدیث لے کے اچھا طریقہ اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اپنے 12 ربیع الاول کے جلوس، کوئی اپنے 10 محرم کے جلوس، کوئی اپنے یکم محرم کے جلوس حلال کرنے شروع کر دیتا ہے خدا کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں، قاری خلیل الرحمان صاحب، دوسری طرف مفتی حنیف رشید صاحب جو ہیں ان کے درمیان بھی کافی زیادہ تکرار چل رہا ہے، کافی زیادہ گرما گرمی بھی ہو رہی ہے جی ٹی وی نیوز چینل کے اوپر. بات ہوئی ختم قرآن کی، یعنی جب قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں حافظ قرآن تو اس ٹائم لوگوں کو کچھ چیز تقسیم کی جاتی ہے، مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے. تو یہاں سے بات شروع ہوئی اور بات چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہاں تک پہنچ گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس ٹائم بریلوی حضرت آپ کو پتہ ہے کہ جلد سے جلوس نکالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کریں. اس میں کوئی شک نہیں، ہر مکاتب فکر کے عالم دین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونا چاہیے، نعتیں پڑھنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. اس بات کے اوپر تو اجماع ہے. لیکن دیگر جو چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے گلیاں سجائی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، روڈوں کو بلاک کیا جاتا ہے، یہ کام نہیں ہونے چاہیے. تو اس کو جائز کرنے کے لیے مفتی حنیف رشید صاحب جو ہیں وہ اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے، یعنی عقلی دلیلیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے. اور دوسری طرف قاری خلیل الرحمان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث مکاتب فکر کے عالم دین جو ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کو زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں، نہ کہ وہ عقلی دلیل کو. تو اس حوالے سے بھی کافی گرما گرمی وہاں پر. اور مفتی حنیف رشید صاحب نے اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھے، یعنی اپنی عقلی دلیلیں لوگوں کے سامنے رکھیں کہ دیکھیں جی اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی ختم قرآن کے اوپر ہم اگر کوئی مٹھائی تقسیم کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر ہم مٹھائی تقسیم کیوں نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ میں آپ کے طرز استدلال کو دونوں ہاتھوں سے سلام اور 70 توپوں سے سلامی ہے کہ حضور کی ولادت ایک دفعہ ہوئی ہے تو پھر ہمیں ایک ہی دفعہ خوشی منانا چاہیے. بندہ خدا قرآن ایک دفعہ نازل ہوا تو ہر سال ليلۃ القدر کا کیوں پھر یہ جناب تلاش کرتے ہو؟ ہر سال کیوں ليلۃ القدر کی خوشیاں مناتے ہو؟ ہر سال کیوں جناب اس میں برکات حاصل کرتے ہو؟ تو بھائی جان جب بھی جس دن اللہ کا کرم اور انعام ہوا وہ ہوتا ہے، جب وہ لوٹ کے آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکات لے کر آتے، اپنی یادیں لے کر آتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دعا فرماتے ہیں کہ ربنا انزل علیہ، مسلمانوں کو میسر آئے تو وہ دن ہمارے لیے کیوں نہ برکت کا باعث ہو. ہم یہاں پر یہ جو انہوں نے کہا ہے، ہم کب انکار کرتے ہیں کہ اس دن روزہ نہ رکھو؟ ہم کہتے ہیں روزہ رکھو، کوئی بھی نیکی کا کام کرو، ذکر رسول روزہ ہماری بنیادی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر یوں ادا کرو کہ اللہ کی جو نعمت عظمی ہے ان کے پرچار کرو، ان کی سیرت کا ذکر کرو، ان کی ولادت کی عظمتوں کو بیان کرو. تو ذکر رسول کر کے یا اللہ کی نعمت مخلوق خدا میں بانٹ کے کوئی بھی ثواب کا کام کر کے آپ اللہ کی خوشی کا اظہار اور شکر کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کو محدود کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بلائی میں قاری خلیل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ واقعی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن مٹھائیاں بانٹیں، جلد سے جلوس نکالے، یہ آپ کو پروف دینا ہوگا. قاری خلیل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے اوپر تو روزہ بھی رکھا. تو آپ لوگ جو ہیں وہ روزہ بالکل نہیں رکھتے، آپ لوگ جو ہیں حلوے بریانیاں یہ چیزیں جو ہیں یہ تقسیم. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ حلوے چھوڑو، بریانیاں چھوڑو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرو. ایک بات کرنے دیں پھر میں اپنا ٹائم کو دیتا ہوں. صرف یہ بات، انہوں نے 70 توپوں کی سلامی دی، میں 120 توپوں کی سلامی دیتا ہوں اس دلیل پر کہ جی قرآن ایک دفعہ نازل ہوا، لیلۃ القدر ہر سال مناتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر سال مناؤ، جبریل ہر سال اترتا ہے، فرشتے ہر سال اترتے ہیں، اللہ کی رحمت ہر سال اترتے ہیں. وہاں آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آپ نے کہا ہو کہ ولادت کی وہ برکات ہر سال اترتی ہیں. اللہ کا ہر سموار قرآن مجید ایک دفعہ اتر گیا. رات کی جو ہے برکات وہ آج بھی موجود ہے اور ہر سال موجود ہے. ولید بھائی اللہ کے نبی ہر سموار کو بتا رہے ہیں کہ سال کو تو چھوڑو، روزہ رکھو، بریانی چھوڑو، حلوہ چھوڑو، روزہ رکھو. اسی کے ساتھ ساتھ جو دیوبندی مکاتب فکر کے عالم دین تھے مفتی رشید صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی قرآن سنت سے جو کام ثابت ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دیں
اور اس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ یہ جو کام بندہ نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے یا پھر وہ گستاخ ہے، یا پھر ہم وہ کام شروع کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیے، ان کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کام جو ہے یہ دین کے اندر بدعت ہے، اور بدعت آپ کو پتہ ہے گمراہی ہے، گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن آیا، لیکن صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے نہ تو کوئی چیز تقسیم کی، نہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کی۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہر مکاتب فکر کا عالم دین یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا چاہیے، ہمیں محفل کرنی چاہیے، مجالس کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ دیگر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔